کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو یہی رشتہ دار جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، جو وقت پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس جسے کہتے ہیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اب ان گناہوں کا ازالہ بھی کرنا ہے، بس گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور جب اللہ کو منہ دکھانے کا وقت آتا ہے تو ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنے اللہ کو دکھائیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، استغفار کی ایسی موٹیویشن ویڈیو آپ لوگ کے لیے انشاء تعالیٰ ایسی لے کر آئی ہوں، میریکل اسٹوری لے کر آئی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا لائف سٹائل بدل جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ہے ایک عورت کا، وہ فرماتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، میرے شوہر میرے ساتھ بہت سخت رویہ کرتے تھے، میرے شوہر ہر ٹائم لڑتے جھگڑتے مار پٹائی کرتے اور گھر سے نکل جاتے، کہتے ہیں کرتے کرتے عرصہ زندگی کا گزر ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ایسے ہی نا سی بات، مطلب کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے لڑ جھگڑ کے نکل جاتے تھے اور ایسا مجھے مارتے تھے کہ نیل و نیل مجھے کر دیتے، میں بیٹھے روتی رہتی، لیکن میں نے کبھی زندگی میں استغفار کو نہیں چھوڑا۔ کہتی ہیں میں نماز بھی 5 وقت پڑھتی، ہر نماز کے بعد بس میں استغفار پڑھتی اور جس وقت مجھے آتا تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد جو ہے وہ میں کرتی رہتی۔ تو کہتی ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت غلط رویہ کیا، مجھے بہت بے دردی سے مارا، مار پیٹ کے مجھے گھر سے چلا گیا۔ کہتی ہیں اس دن بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بس میں بہت روئی، بہت گر گرائی اللہ کے آگے، میں نے بہت گریہ کیا، یا اللہ بس اب میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں تو کچھ کہتی بھی نہیں، میں جتنے نیکی ہو سکوں اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہوں، لیکن آخر کیوں یہ انسان مجھ سے لڑتا ہے، حالانکہ وہ انسان ایسا نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، اسی لیے میرے ماں باپ نے اس سے شادی کی تھی۔ کہتی ہیں میں بہت روئی گر گرائی اور کچھ ہی دے، کہتی ہیں میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا، استغفار پڑھتے پڑھتے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا، کہتی ہیں کہ ایک دم سے جو ہے نا گھر کے کونے میں سے آواز آئی، دیوار پھٹی اور تعویذ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں باہر گرے اس دیوار سے، اور میں حیران رہ گئی۔ کہتی ہیں میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتی ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے ہمارے اوپر کالا جادو کیا ہوا تھا، اس کالے جادو کی وجہ سے جو ہے نا یہ شوہر میرے ساتھ لڑتا اور ہر ٹائم ہمارے گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، ہر ٹائم مجھے وہ اچھے نہ لگتے، شوہر کو میں اچھی نہ لگتی، اس طریقے سے کہتی ہیں ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کسی نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کالا علم کرایا ہوا ہے، اور کہتی ہیں میری زندگی کا حصہ گزر گیا اور مجھے آج پتہ چلا میرے اللہ نے کیسا، کہتی ہیں کہ مجھے نوازا کہ گھر بیٹھے تعویذ جو ہیں وہ میری اللہ کی قدرت سے میری نظر کے آگے آ کے گر پڑی۔ کہتی ہیں اس کے بعد سے میری زندگی بدل گئی، میرے شوہر کا ایسا رویہ، ایسی زندگی ہماری ہو گئی جیسے پھولوں کی بہار آتی ہے زندگی میں، کہتی ہیں ویسی بہار میری زندگی میں آ گئی استغفار کے بعد۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہی میریکل سٹوری تھی جو میں نے کہا آج میں شیئر کروں اپنی ایسی بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو بیچارے تھک چکے ہیں، جادو کے طور کروا کے بھاگ کے تھک چکے ہیں، اور عاملوں کو پیسے دے دے کے الٹے سیدھے وظائف کر کے میرے پیارے بہن بھائیو ہم نے خود کو تباہ کر دیا۔ کچھ عورتیں تو اللہ معاف کرے ایسے وظائف الٹے سیدھے کرتی ہیں کہ ان کے جو شوہر اچھے ہوتے ہیں نا، الٹا وہ اور بھی الٹے ہو جاتے ہیں، ان کے اللہ معاف کرے گھر ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی گھر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ایسے الٹے سیدھے وظائف پکڑتی ہیں عورتیں کہ ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، مرد چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہی نہیں، صرف اللہ کے پاس رجوع کرنے کی بات ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ آج ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل ہماری زندگی کو بدل دے گا، بس صرف ہماری اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ جیسے یوسف بن حجاج کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں لاکھوں بے گناہ لوگوں کے سر اڑائے ہیں، سر قلم کیے، تو کہتے ہیں جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگ تو کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بخشا نہیں جائے گا، لیکن میرے اللہ میرے مالک مجھے تیری رحمت پر یقین ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے بچا، تیری بس یہ رحمت پہ مجھے یقین ہے۔ بس انہوں نے ایسا کہا اور انتقال ہو گیا، اور حجاج بن یوسف کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمارے جب صحابی عمر عبدالعزیز اب بیٹھ کے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے حجاج بن یوسف والی
دعا مانگتا ہوں میرے مالک، تو حجاج بن یوسف کی جیسے دعا قبول کی ویسے میرے مالک میری دعا قبول کر۔ ایسی اونچی ہستیاں تھیں لیکن وہ کوئی وظیفہ نہیں کرتی تھیں۔ دیکھیے میں آپ کو بولوں آپ یہ پڑھو جادو کے لیے، وہ پڑھو، نہیں، سب سے بیسٹ جو وظیفہ ہے نا وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں آپ 100 کی مقدار رکھیں، اگر آپ کو پڑھنا ہے مزید آپ 1000 پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری گنتی نہیں جاتی، اللہ کے پاس ہماری نیت جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جب قربانی ہم کریں تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا لا ینال اللہ لحومکم ولا دماؤکم لیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں۔ لوگ کتنی کتنی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، اونٹ گائیاں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں، صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا تقوی، تمہاری جو نیت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں سب سے بیسٹ وظیفہ آپ کو دیکھنے جا رہی ہوں، سردار الوظائف آپ کو دینے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ جو میرے نبی نے کیا، وہ وظیفہ جو میرے اللہ نے کیا۔ میرے نبی کتنے بڑے اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین تھے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے تھے نبی علیہ وسلم کہ لا اعلم ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں کہ ہمارے نبی استغفار پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے جو درگاہیں ہیں اور ان سے اللہ معاف کرے ولیوں سے ان سے منگواتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنے اللہ سے خود رابطہ قائم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے پہلے تو اپنے اللہ پر تقوی یقین پکا رکھنا ہے، اس کے بعد اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑوں کے پہاڑوں جو ہے نا ثواب نیکی آپ کریں، لیکن صرف آپ ایک صدق دل سے کھجور کی گٹلی جو ہوتی ہے وہ بھی کسی کو صدقے میں دیں تو وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے پہاڑوں صدقہ کرنے میں نیت صاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں اب ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور یہ امید رکھوں گی کہ میرے پیارے بہن بھائی جو مجھے سنیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کسی عامل کے پاس نہیں جائیں گے، کسی سے جا کے توڑ نہیں کروائیں، کسی کی منت جاری نہیں کریں گے، کوئی الٹا سیدھا وظیفہ اپنا کر خود کی زندگی کو مزید تباہ نہ کریں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ استغفار کریں، اللہ کے نزدیک جائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ دنیا، اللہ کہتے ہیں نا کہ دنیا اگر میرے پر مچھر کے پر کے برابر بھی میرے سامنے اہمیت رکھے تو میں کافر کو کبھی بھی کھانا نہ کھلاتا، مطلب کافر بھوکا سوتا۔ تو میرے پیارے بھائیو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کی قرب جائیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا نوازے گا، کیسا دے گا۔ تو لیتی ہوں آپ سے اجازت، اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔